अस्सलाम वालेकुम। हासब अली टीवी में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रिमोट कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रिमोट कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रिमोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक सुराख कर दिया। अब उस सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के पीछे उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। आसब अली टीवी में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़, यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज दौर में एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से पूरी आ सकती हैं। एक हिसाब से इस पिरामिड के अंदर टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और खूबसूरत पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन की मदद से 4500 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थक्वेक पावर के साथ साथ इनके साइडों को भी 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर्स टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन तमीर जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिरकार इस पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बगैर कंपस के कैसे सेट की गई होंगी। कई इंजीनियर का मानना है कि उस टाइम के इंजीनियर ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन उठा सके। उसके बाद पोलर स्टार, यानी वो तारे जिनकी मदद से अर्थ के पोलर का पता चलता है, उसकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना कोई ऑप्टिकल स्ट्रोमन, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी जीरो एरर के साथ। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनाया था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अब उस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर के पास ना तो कोई लेजर लेवल और ना ही बबल लेवल था। एक्सपर्ट का मानना है कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डा करके इनमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशियन इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइडों पर लकड़ियां और इसके दरमियान में एक रस्सी से पत्थर बांधा होगा। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और इसकी रस्सी ठीक दरमियान लाइन पर आ रही होगी,
تو اس کا مطلب ہے کہ بیس کی زمین پرفیکٹ لیول ہے۔ اگلا چیلنج، اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگز بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی ہو چکا تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمر، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوئر شیپ بھی دی۔ لیکن آخرکار کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ٹول تھا جس کی مدد سے پتھر کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے نہیں تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے لیے اس میں ایک کیمیکل آرسنگ بھی شامل تھا۔ کاپر اور آرسنک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ اگلا چیلنج، اب کیونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 2.5 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 کلو گرام، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر تھے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرک موجود تھے۔ حتیٰ کہ اگر آج کل کے دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا ٹائم ٹاف آئے گا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیسے کیا گیا؟ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ کشتی میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم از کم 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ اگلا چیلنج، جو ایکسپرٹ کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستاتی رہتی تھی کہ لائم سٹون کاٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے، اور کنسٹرکشن کے دوران ان ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو گرام کے پتھر اوپر مزدوروں کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ اگلا چیلنج، بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹ کو حیران کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرنائٹ تھا۔ جی ہاں، گرنائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرنائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹ کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4,500 سال پہلے ایکسپرٹ نے گرنائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔
آخر کار سالوں کے بعد ایکسپرٹ نے اس مسٹری کو بھی حل کر دیا۔ اینشین نے گرنائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں طرف وزن ڈال کر اس کو گرنائٹ پر چلایا گیا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈ کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور ریموٹ کیمرے نے جب پیرامڈ کے اندر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 3 میں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا اور اگر آپ پارٹ نمبر 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ اس لنک کو اوپن کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔